ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیس بھائی لائن پہ ہیں؟ ہاں جی ہم سب لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ ہم دیکھیے تیار ہیں، تینوں ہمیشہ کی تیار رہیں جو گے. میرے بھائی جو بھی بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نیت ہونی چاہیے، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ میرے بھائی سامنے والے کی نہ تو میرے بھائی انسلٹ ہو نہ بے عزتی ہو. اصلاح کی نیت ہونی چاہیے کہ بھائی کیا چیز میرے بھائی صحیح ہے وہ ہم تک پہنچ جائے. بس ہو سکتا ہے میرے کو نہ آتا ہو، عمران بھائی کو آتا ہو سکتا ہے عمران بھائی کو نہ آتا ہو، میرے کو آتا ہو. تو جس کو جو آتا ہو بھائی، دین ہے، علم ہے، ٹھیک ہے. علم میرے بھائی کوئی کی نہ تو میرے بھائی پراپرٹی ہوتی ہے نہ جاگیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ان کو معلوم ہو، ہمیں معلوم ہو. تو جو بات میرے بھائی صحیح ہوگی، اللہ اور اللہ کی نبی سے ثابت ہوگی، اس پہ انشاءاللہ ہم تینوں کا تو عمل ہوگا. باقی دنیا کا عمل ہو نہ ہو، اپن تین لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کو اپنے میرے بھائی نفس کی اصلاح کرنا ہے انشاءاللہ. عورت اگر حیض سے ہو اور نہیں، اس کا ٹاپک بتائیے. ارے سنو، بات سنو جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو. عورت اگر حیض سے ہو اور اس کے بعد اس کے حیض کی حالت میں صحبت کرے تو جائز ہے نہ جائز؟ انیس بھائی کہاں گئے؟ جی جی انیس بھائی، ابھی میں نے ان سے کہا تھا کہ کوئی ایک ٹاپک رکھیے، ٹھیک ہے بھائی. تقلید کا، نماز کا، رفع دین کا، سینے پہ ہاتھ باندھنے کا، اے اللہ کا. اب یہ پھر سے میرے بھائی وہی مطلب بچوں والے جو ہوتے ہیں سوال اس کو لے کے آ گئے. کوئی ایسا کر لے تو کیا ہوگا، ویسا کر لیں گے تو کیا ہوگا. ریاض بھائی جی. ارے تم ریاض بھائی بات سمجھے ان کو تو اپنے کھانے پینے میں کہاں میں مست رہو. کھانے پینے آپ کو آدھی رات کو عورت کے حیض آ رہا ہے، اس سے صحبت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کون سا ایسا پیچیدہ مسئلہ پیش آ گیا اتنی رات کو آپ کو؟ جو میں دیکھو بات سنو، سوال جو ہو اس کا جواب دیجیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے آدمی. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں فالتو سوال، فرضی سوال. یہاں دینی بات ہو رہی ہے جس سے میرے بھائی اصلاح ہو. ارے سنو، میں نے آپ سے سوال کیا ہے، کسی آدمی کی بیوی اس کے نکاح میں ہوتی ہے اور وہ نکاح کی حالت میں اس کو حیض ہو، اس کی بیوی کو، اور حیض کی حالت میں شہوت کرے. ارے منع کیا اللہ تعالیٰ نے بھائی کہ جب عورت کی میرے بھائی آتی ہے تو اس کے پاس آپ نہ جاؤ. ارے سن تو لو یار، اگلی بات کو کرو. میں جائز ہے بہت سنگین میرے بھائی گناہ ہے، اور اس کو میرے بھائی کفارہ اس کا ادا کرنا پڑے گا. اب کفارہ کیا ہے وہ آپ کسی عالم دین کے پاس، مفتی کرام کے پاس آرام سے جائیں، مسئلہ بتائیں، وہ آپ کو بتائے گا. ارے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ نکاح کی حالت میں اپنی بیوی سے ایسا کیا تو گناہ گاری تو ہوگا. نکاح تو باہر تو نہیں نکلے گا، بیوی نکاح سے باہر. بھائی آپ ہمیشہ کسی ایک ٹاپک چوز کر کے اس پہ علم کے میدان میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ آپ ہمیشہ بن جاتے ہیں ساحل، اور ہمارے اوپر مطلب بھائی سوالوں کی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر کسی نے ایسا کر لیا، اگر کسی نے ویسا کر لیا. ہمارے سوال کا تم جواب نہیں دیتے. سارے سوالوں کا جواب آپ کا دے چکے ہیں، لیکن اب ہم جان گئے نا کہ آپ کی حیثیت خالی ایک ساحل کی ہے. آپ خود تو اپنے مسلک کا جواب دیتے نہیں ہو. ارے جب میں بولوں تم سنو تو بھی کرو نا بات کو. میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی فون کاٹنے سے پہلے ہماری آپ کی کیا بات ہوئی تھی؟ ارے میں نے انیس بھائی آپ بتائیے کیا بات ہوئی تھی کہ کسی دینی ٹاپک پہ بات ہوگی؟ انیس بھائی ہاں جی میں نے یہ میری بات تو سنتے نہیں، اپنی میری بات سنتے ہی نہیں آ رہی. ایک کام کرو، آپ دونوں لوگ آرام سے بات کر لو، میں لائن پہ ہوں، سن رہا ہوں، ٹھیک ہے. جو بھی آپ کو بات کرنی کر لو، کہ جب میں بولوں گا تو میرے بھائی بیچ میں اپنا بولیے، ٹھیک ہے. ریاض بھائی جی، میں نے ان سے بات یہ بھی پوچھا کہ دیکھو آدمی نکاح کی حالت میں بہت سے لوگ بیوی سے شہوت کے لیتے ہیں ایسی حالت میں، پر اللہ نے اسے منع فرمایا. پر نکاح سے باہر نہیں ہوتی عورت. جی نکاح سے باہر تو نہیں ہوتی. جی منع فرمایا. جی ہم اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا شریعت میں کہ حیض کی حالت میں بیوی سے شہوت کرنا حرام ہے. اس پر کوئی حد لگتی ہے پھر اس پہ کوئی حد ہے کہ کوڑے مارا جائے یا سنسار کیا جائے، ان نے اپنی بیوی سے حرام کیا؟ کوئی اس پہ حد تو نہیں ہے نا شریعت کی. یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اللہ سے، اے اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ ہے اس کی توبہ. ایسی میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں ابو بھائی سے
کہ جیسے آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے ایک طلاق، اور اگر اس نے اپنی بیوی سے تیسرے حیض سے پہلے رجوع کر لیا، چاہے انہوں نے اس کی شہوت بھی کر لی پیچھے کے مقام سے، تو وہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں واپس آ جائے گی. اس کا وہ فعل الگ ہوا ناجائز شہوت کرنا کا پیچھے کے مقام سے، وہ اس کا الگ فعل ہے ناجائز کا، اور وہ اس سے مل لیا، شہوت کر لی، اس سے جو شریعت نے حکم دیا تھا اس کے مطابق اس سے جب ملا، تو اس ملنے سے اس کی بیوی اس کے نکاح میں واپس آ جاتی ہے. یہ مسئلہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ عورت سے اگر وہ آگے یا پیچھے کے مقام سے شہوت کر لی تو اس سے رجوع تو کر لیا اپنی بیوی سے، اور جب رجوع کر لیا تو بیوی نکاح میں واپس آ گئی. ہو گئی بات، ہو گئی جی. آپ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ مگر اس کا پیچھے کے مقام سے شہوت کرنا جائز نہیں ہے، وہ اس کا الگ گناہگار ہوگا. اور بول لیجئے، جتنا بولنا ہے اتنا بول لیجئے، کیونکہ جتنا آپ بول رہے ہیں نا صرف ایک لائن میں اس کا جواب دیں گے، پھر آپ میرے بھائی بولنے کے کچھ قابل نہیں رہیں گے. تو جتنا اور بولنا ہے اور بول لیجیے. آپ اگر بول لیجیے کہا کرو کہ جواب میں قابل نہیں رہیں گے، یوں رہیں گے، آپ یہ بات مت کہا کرو. میں نے آپ کی بات ایک دفعہ بھی نہیں کہی. آپ زیادہ ایڈوانس مت بولا کرو. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ رجوع کا مسئلہ ہے، وہ رجوع ہو جاتا ہے بس. اب یہ دور مختار کا استعمال کر کے غلط بیان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے فقہ کا. فقہ میں مسئلہ یہ دیکھیں، اب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ التحیات کی جگہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی نہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کے دو اصول ہے، قرآن اور حدیث. میں نے ان سے کہا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کر دو کہ اللہ اس کے رسول نے کہا ہو کہ اگر تم نے التحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو تم پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. انہوں نے لفظ واجب کا استعمال کیا. تو یہ واجب کا استعمال، یہ واجب بھی استعمال کر رہے ہیں اور فقہ کے محتاج بھی ہو رہے ہیں. فقہ کا آگے بھیک بھی مانگ رہا ہے، فقہ کا گھٹنے بھی ٹیک رہے ہیں واجب کا استعمال کر کے. اور یہ قرآن حدیث کے علاوہ قرآن اللہ کا حکم، حدیث سنت، تو یہ واجب کا درجہ کہاں سے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ سب تو فقہ کو برا بھی کہہ رہے ہیں، فقہ ہے نا آپ کو حنبلی شافعی کوئی سے بھی ہو. اور دوسرا تو یہ واجب کا درجہ کہاں سے لائے؟ کیا اللہ اس کے رسول نے کہا کہ اگر تم سے نماز میں التحیات کی جگہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو تم پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ یہ واجب کا لفظ یہ قرآن حدیث سے ثابت کر دے. اگر یہ سچے اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہو تو حدیث سے ثابت ہے. اس بات یہ ہمارا چیلنج ہے، قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، اور نہیں گون ٹو گڈ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے سامنے، نہیں آگے محتاج ہوں گے، وہیں ان سے بھیک مانگیں گے، ذرا ہمیں بھیک دے دو، ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کرنی. ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. لو ان سے جواب. اور پوچھ لیجیے بھائی سے اور کچھ بولنا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میں جیسے ایک لائن بولوں گا ویسے ان کا جاگ جائے گا. نہیں بولیں گے ابھی پورا آپ اپنا. بھائی دیکھیے، میں ان کی طرح اتنا بڑا عالم فاضل علامہ تو ہوں نہیں جو اتنی لمبی لمبی باتیں بولوں گا. میں چھوٹا سا میرے بھائی دین کا طالب علم ہوں. میں ایک لائن میں بھائی ایک بات بولوں گا. ان کے حنفی مسلک میں جو مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ میرے بھائی دبر میں صحبت کرنے سے اگر کوئی پاگل انسان ہے، اگر وہ میرے بھائی ایک دم ہوش و حواس میں اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، طلاق دے دیتا ہے، اور وہ پاگل ہونے کی حالت میں اگر اسی بیوی سے اگر وہ پیچھے کی مطلب جو پیچھے کا راستہ ہے، مقام ہے، ٹھیک ہے، جس کو عام طور پہ بولتے ہیں دبر، اگر اس میں بھائی وہ صحبت کر لیتا ہے تو اس سے میرے بھائی رجوع کیا جا سکتا ہے. تو یہ ان کا مسئلہ تھا، تو میں نے ان سے پوچھا تھا اس کے اوپر دلیل، تو انہوں نے الٹا میرے اوپر قیاسی سوال کر دیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی ہی بیوی کو اگر اس کی پیریڈ آ رہا ہو، حیض آ رہا ہو، اور ایسی حالت میں اگر وہ صحبت کر دیتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا، معافی مانگے گا، توبہ کرے گا. اسی طریقے سے جو بھائی حنفی فقہ اس میں بھی توبہ کرے گا. تو یہ سب ہوتا ہے اپنے میرے بھائی فالتو کے الٹے سیدھے جو بھائی یہ جو مسئلے ہیں قیاسی، ان کو میرے بھائی بچانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 222 میں کہا ہے کہ جب تمہاری عورتوں کے خون آئے، حیض آئے، تو جب تک وہ
پاک نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، غسل نہ کر لیں، تب تک ان کے پاس نہ جاؤ، ٹھیک. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا، کہ جو شخص اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے میں دبر میں صحبت کرتا ہے، یا جس کی بیوی کی میرے بھائی خون آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حیض آ رہا ہوتا ہے، تب اگر وہ صحبت کرتا ہے، اور جو انسان کاہن کے پاس جاتا ہے پوچھنے کے لیے کہ کل کیا ہوگا، یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ انہوں نے شریعت کا انکار کر دیا. تو یہاں تو میرے بھائی حد لگ رہی ہے، حد، کہ جو انسان بیوی سے اگر اس کے مطلب ایک خون آ رہا ہے اس کا، اور اگر اس نے صحبت کر لی، اتنا سنگین میرے بھائی گناہ ہے کہ یہ تو میرے قرآن کا حکم ہے. ہو گیا وہ. اب دیکھا پھر انہوں نے بولا نا بیچ میں، ہم نے تو اتنی دیر میں کچھ نہیں بولا کہ وہ کافر ہوا یا دیوبندی ہوا یا کون سا ہوا، وہ کون ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، جماعتی ہے. ابھی ان کو بات ختم کر لیں. دیکھو ہم پوری بات کی، انہوں نے ایسی تیسی کر دی. تو میں بھائی شارٹ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اگر کوئی آدمی لا علمی کی میرے بھائی بنیاد پہ اس کو نہیں پتا تھا، اور اس نے اگر اپنی بیوی سے صحبت کر لی، پیچھے کے راستہ ہو، چاہے میرے بھائی اس کے خون آ رہا ہو، حیض آ رہا ہو، آگے کا مقام ہو، اگر اس نے صحبت کر لی انجانے میں، تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی توبہ کرے گا اور کبھی بھی دوبارہ آئندہ ایسا کام نہیں کرے گا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن علم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس نے اس چیز کا انکار کری، مطلب بھائی اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد پہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ بھائی اس نے بھائی جو دین اسلام ہے، شریعت ہے، اس کا انکار کر دیا. تو اس سے بات میرے بھائی واضح ہو گئی. اب جو حنفی فقہ میں دبر میں ہم بستری کرنے سے، صحبت کرنے سے رجوع ہو سکتا ہے، تو یہ تو کوئی میرے بھائی لا علم آدمی نے تو بھائی اس کو لکھا نہیں ہے کتاب، یہ تو حنفی بھائی یہ فقہ ہے. فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث کی گہری سمجھ، یعنی کہ فقہ. تو فقہ میں ایسی بات کوئی میرے بھائی کوئی انجانے میں تو لکھے گا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے میرے بھائی پوری تحقیق کی ہوگی. تو فقہ حنفی کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ مسئلہ بیچ میں ڈالنا، یہ سراسر میرے بھائی بے بنیاد ہے. اب میں انیس بھائی آپ سے اتنا کہوں گا کہ بیکار کی یہ سب بھائی، اس نے ایسا کر لیا تو کیا ہوگا، اس نے ویسا کر لیا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، مگر ویسا ہو جائے تو کیا ہوگا، یہ سب جو قیاسی باتیں ہیں یہ حنفی فقہ میں لکھی ہوئی ہیں. یہ جا کے اس کو کھول کے پڑھیں، ہم سے نہ پوچھیں، ہم سے ٹاپک پہ بات کریں. میں نے آج رات کو میرے بھائی 12 بج رہا ہے، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیور ہے. ابھی ہم نے دوا کھانے سے پہلے کہا تھا کہ بھائی کوئی ایک ٹاپک چوز کیجئے جس پہ جو ہمارے بھائی عمران بھائی ہیں، عمران دیوبندی بھائی کو کلیئر ہو جائے. نہیں، یہ کلیئر ہو گیا بھائی. اب زیادہ جانکاری چاہیے تو آپ جائیے کسی عالم دین کے پاس، ٹھیک ہے، جو فتویٰ دیتا ہو، مفتی کرام کے پاس جائیے. بھائی ہم لوگ طالب علم ہیں، عمران بھائی آپ 2 منٹ میں بات کہہ کے ختم کر لیں اسی ٹاپک پہ. 2 منٹ میں بات نہیں ختم ہوگی یہ بات ختم پوری کریں گے. اب میں ایک سوال کروں گا ضرور. ابھی نہیں کچھ نہیں اب کہنا اس ٹاپک پہ، مجھے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنی ہے، آپ بھول بیٹھیں گے، آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی انیس بھائی آپ بتائیے وعدہ خلافی یہ ہوئی کہ نہیں؟ ریاض بھائی میں نے خاموشی سے بات سن لی. انہوں نے 10 منٹ پورا کنٹینیو بولتے گئے، میں نے کچھ نہیں کہا. 2 منٹ اور سن لیں ان کی، 2 منٹ پہ ختم کر دیں گے. ریاض بھائی انہوں نے ابھی یہ سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی انجانے میں اپنی بیوی سے شہوت کر لیتا ہے، اسے معلوم نہ ہو، سمجھے بات انہوں نے کہی بھی نہیں، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. یہ بات یہ حدیث سے ثابت کرتے ہیں. اللہ اس کے ارے گناہگار ہوگا تبھی تو توبہ کرے گا. عجیب میرے بھائی باتوں کو کیسے قیاس کرتے ہو؟ جو میں پوچھ رہا ہوں یہ بات اللہ اس کے سننے کے، اگر انجانے میں ایسا کر لے تو وہ جب اس کو علم ہی نہیں ہے کہ منع ہے تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں، اگر اسے علم نہیں ہے، بات اللہ اس کے رسول نے کہی. ہاں
کہاں گئی دکھاؤ پڑھ کے سناؤ. ارے جس کو علم نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کہا اللہ کے نبی نے ایسا کہا تو وہ کیا کرے گا؟ حدیث سے ثابت کرو نا بات جو آپ کہہ رہے ہو. اچھا مطلب یہ کوئی انسان بھائی وہ نہیں جانتا ہے، مانیے میں کوئی بات نہیں جانتا ہوں تو یہ حدیث میں آئے گا قرآن میں آئے گا؟ توبہ توبہ توبہ. ٹھیک ہے چلیے اس کا جواب ہم دیتے ہیں. انیس بھائی ان کو خاموش کرائیے. ارے جو میں نے سوال کیا انیس بھائی ان کو خاموش کرائیے، میں نے سوال سن لیا، جواب تو مجھے دینے دیجیے. ان کو چپ کرائیے انیس بھائی. چلو ٹھیک. دیکھیے عمران صاحب نے ایک سوال پوچھا ہم سے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کو نہ پتا ہو تو معاف ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو بھائی یہ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس چیز کا تم کو علم نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھ لو، جاننے والوں سے پوچھ لو. تو اگر کسی نے اپنی بیوی سے، اس کے میرے بھائی حیض آ رہا تھا، اس نے صحبت کر لی اس وقت، اب میرے بھائی اس نے جاننے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے اور اللہ کے نبی نے تو سخت کہا ہے کہ جو ایسا عمل کرتا ہے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پہ نازل ہوئی. ٹھیک، تو اب یہ علم آنے کے باوجود اگر اس نے ایسا عمل کیا تو پھر تو اس نے میرے بھائی کفر کر دیا، یعنی کہ اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو میرے بھائی شریعت اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی. لیکن اب اس نے پہلے جو عمل کیا وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا نا، وہ تو اس کو سمجھ آتا جائز ہے. تو جب اس کو بھائی جب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کیا کہا اللہ کے نبی نے کیا کہا تو وہ کیا کرے گا؟ توبہ ہی تو کرے گا. توبہ میرے بھائی کن کے لیے کہ جن کو میرے بھائی پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی یہ گناہ تھا، اب وہ سچی توبہ کر رہے ہیں تبھی تو توبہ کرے گا. یہ سمجھنے والی بات ہے بھائی. اب یہ سامنے والے آدمی ہم کو پھنسانے چلے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ بھائی اس کو نہیں پتا. کسی کو علم ہوگا اس بات کا پھر وہ جان پوچھ کے کرے کیا؟ اگر کسی کو اس بات کا علم ہو کہ یہ حرام فعل ہے پھر وہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. کافر کیوں ہوگا میرے بھائی؟ اور کیا ہوگا؟ ارے اللہ کے بندے، اور کیا ہوگا؟ آپ جو ہم سے مانگ رہے ہیں نا حکم لگاؤ، تو حکم میرے بھائی کوئی مفتی لگائے گا؟ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، جب آپ یہ مفتی اس کی چلاکی موضوع بات کیوں کر رہے ہیں؟ مفتی نہیں ہیں آپ؟ ابے بھائی آپ کو پتہ نہیں کیا یہ کہہ دیا کہ میں بھائی مفتی ایک میرے بھائی ڈگری ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا قرآن حدیث کی روشنی میں. افو بھائی ابھی آپ نے خود یہ بات کہی ہے کہ جو جان بوجھ کے ایسا کرے گا وہ اللہ رسول کی بات کا انکار کرے گا، اور تو وہ کفر کرے گا نا، انکار کرنے والا تو کافر ہوگا نا. ہاں تو وہ آپ اپنے عقل سے میرے بھائی اس کو آپ کیجیے نا. نہیں، یہ تو آپ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، میں تو آپ کے الفاظ نہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کو اپنے عقل کے حساب سے سوچ کے میرے بھائی فٹ کر دیجیے کہ ہاں بھائی کفر کرنے والا کافر ہوتا ہے. تو آپ اپنے عقل سے بھی تو تھوڑا میرے بھائی سوچیے نا. آپ کے دو اصول ہیں نا قرآن حدیث، تو اس سے آپ ثابت کیجیے نا اس بات کو. اگر جان بوجھ اگر اس نے ایسا کر لیا اپنی بیوی کے ساتھ، آپ کا اصول بھی ایک ہی اصول ہے، امام کا قول، تو آپ اپنا اصول نہ بھولیے گا. دیکھو ہم تو اپنے امام کی بات مانتے ہیں اور انشاءاللہ مانیں گے، مر جائیں گے ماننے کا بھی امام. چلیے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو اگر کوئی انسان اس کی بیوی کے میرے بھائی حیض آ رہا ہے اور وہ صحبت کر لے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا فتویٰ ہے اس پہ؟ آپ اپنا قول بتاؤ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس پر. ارے بھائی ہم نے تو بتا دیا، ہم نے تو اللہ کے نبی کی حدیث بتا دی، قرآن کی آیت بتا دی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222. آپ جا کے پڑھو نا میرے بھائی. ارے سن لو نا، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو نا. اگر اس نے ایسا جان پوچھ کے کر لیا تو وہ خارج اسلام ہو جائے گا. انیس بھائی جی ایک لائن میں خالی ان کو میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک؟ ایک لائن میں ان کو جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد میں اس فالتو ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کروں گا، ٹھیک؟ ایک لائن میں ان کو جواب دے رہا ہوں. اگر کسی انسان، ارے سنو نا عمران بھائی، آپ بولتے زیادہ ہو سنتے کم ہو. سن لیا؟ اب ایک لائن میں آپ کو جواب دے رہے ہیں، سنو میرا جواب. اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے میں یا اس کے میرے بھائی حیض آ رہا ہو تو اسی وقت آگے کے راستے میں اگر اس نے میرے بھائی صحبت کر لی، انجانے میں کی
تو وہ میرے بھائی توبہ کرے گا سچی پکی اور دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرے گا. اور اگر اس نے جان بوجھ کے کیا کہ اس کو بھائی علم تھا اس کے باوجود اس نے ایسا کیا تو اس نے میرے بھائی کفر کر دیا, انکار کر دیا. کس کا انکار کیا؟ جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی, یعنی کہ جو میرے بھائی شریعت تھی اس کا انکار کر دیا. تو شریعت کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ کوئی انگوٹھا چوسنے والے مطلب بھائی یہ بچے تو ہی نہیں ہیں, ان کو معلوم ہے کون ہوتا ہے. ٹھیک, اب اگر کسی اور ٹاپک پہ بات کرنی تو کیجئے, ورنہ میرے پاس بھائی یہ سب فالتو مسئلے مسائل پہ بات کرنے کے لیے بالکل آدمی جانتا ہے سود حرام ہے اور سود پھر وہ جان بوجھ کے کھائے تو یار آپ کے مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے کیا خالی کہ بس سوال پہ سوال کرتے جاؤ؟ ارے یار تم ادھوری بات کرو نہیں, ابھی پہلے میرے پہ مطلب دبل میں صحبت کرنے سے بھاگے, پھر حیض میں آگے کے مقام پہ صحبت کرنے بھاگے, اب لے کے آگے سود کو, ابھی سود سے بتائیں گے سود سے بھی بھاگو گے. اس نے کفر کیا, یہ بات آپ وہاں حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ خارج اسلام ہو گیا؟ تو بھائی اللہ کے نبی کی بات ہی بتا رہا ہوں نا میں آپ کو, کوئی امام ابو حنیفہ کون نہیں بتا رہا ہوں. یار ارے میں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ وہ خارج اسلام ہو گیا. ہاں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھائی کاہن کے پاس جائے, جو میرے بھائی حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرے, اور جو انسان پیچھے کے راستے میں صحبت کرے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پہ نازل ہوئی, یعنی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس نے شریعت کا انکار کر دیا. تو اب کیا وہ کیا آپ کے حساب سے اسلام کے اندر رہے گا؟ ارے بھائی اللہ عجیب بیوقوفی والی بات ہے میرے بھائی. ارے بھائی اللہ انیس بھائی, ہو گیا. انیس بھائی, انیس بھائی دیکھیے انیس بھائی میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, اگر ان کو کسی دینی ٹاپک پہ ایک ٹاپک رکھ کے عنوان رکھ کے بات کرنی ہے تو آپ ہمیں میرے بھائی دوبارہ کال کیجئے. اور اگر خالی ان کو میرے بھائی سوالوں کی دکان کھولنا ہے تو کہیے پھر ایک سوال یہ ہم سے پوچھیں گے, ایک ہم ان سے پوچھیں گے, تب تو ہے. میں کوئی ٹھیکے دار ان کا نہیں ہوں کہ یہ میں پوچھتے جائیں میں نہ پوچھوں. ارے بھائی آپ میرے سوال کا جواب دو, کیا اللہ سے کہا کہ یہ شخص کافر ہو گیا؟ ہاں حدیثی اس میں بتاؤ نا کہ وہ شخص کافر ہو گیا. یار ایک ہی بات 20 بار گھوم پھر کے, ایک ہی بات 20 بار گھوم پھر کے, ایک ہی بات 20 بار. ارے اللہ کے بندے تھوڑی اپنی میرے بھائی ذہن کو کھولو. جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو ایسے ایسے عمل کرتا ہے اس نے انکار کر دیا اس چیز کا جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی, تو انکار کرنے والا میرے بھائی اس نے کفر کر دیا, اور کفر کرنے والا کافر ہو گیا نا. تو اب یہ کون سا سوال ہے کہ کافر ہو گیا تو اسلام کے اندر ہے کہ نہیں؟ عجیب پاگل آدمی ہو بھائی. اللہ آپ پہ رحم کرے, اللہ کے بندے.